السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. دنیا کے وجود میں آنے کے بعد سے لے کر جب مختلف ادوار آتے گئے، لوگوں نے اپنا کوئی نہ کوئی رہنما چنا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف طرز حکمرانی آزمائے تاکہ اپنے معاملات بہتر طریقے سے انجام دے سکیں. کسی بھی ملک اور دنیا کے مختلف معاملات کو انجام دینے کے لیے بہتر طرز حکمرانی بہت ضروری ہوتا ہے. اس دنیا نے مختلف طرز حکمرانی دیکھی. ابھی بھی اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف طرز حکمرانی جاری ہے. کہیں بادشاہت ہے، کہیں صدارتی نظام ہے، کہیں پارلیمانی نظام ہے اور کہیں پر آمریت بھی ہے. اس وقت پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر صدارتی نظام کو کوئی خاص اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا. کہا یہ جاتا ہے کہ صدارتی نظام جو ہے وہ جمہوریت پر شب خون مارنے کے مترادف ہے، جبکہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ بعض حکومتوں نے ڈکٹیٹرز کو بھی شرما کے رکھ دیا ہے. ڈکٹیٹری نظام بھی پاکستان میں رائج رہا اور ماشاء اللہ کے ادوار بھی پاکستان میں رہے. اس طریقے سے پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر مختلف ادوار میں مختلف نظام حکومت جاری رہے، جبکہ یہ وہ خطہ ہے جہاں پہ بادشاہت بھی قائم رہی، راجہ مہاراجہ بھی رہے. کون سے طریقہ اور کون سا طرز حکمرانی زیادہ مناسب اور بہتر ہے اس وقت، اور جو پاکستان میں اس وقت رائج طرز حکمرانی ہے جو کہ پارلیمانی نظام ہے، اس کے تحت اس وقت لوگ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کے خیال میں جو جمہوری لوگ آتے ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں اور جو ڈکٹیٹر آتے ہیں وہ جمہوری لوگ بن جاتے ہیں. تو کیا اس وقت صدارتی نظام کی ایک بحث چل رہی ہے کہ صدارتی نظام پاکستان کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر، یا جمہوری ہے یا غیر جمہوری؟ اس پر ہم بات کریں گے. تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ جناب موجود چنزیب خان سواتی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ذیشان الدین صاحب ہیں، تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. چنزیب صاحب، اس وقت صدارتی نظام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام بھی وہ نتائج نہیں دے پایا عوام کو جو کہ ہونے چاہیے تھے، اور جب صدارتی نظام کی کچھ بازگشت سنائی دے رہی ہے تو پیپلز پارٹی کی جانب سے خاص تنقید بھی کی جا رہی ہے. تو سر، یہ کیا معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام آقا دو جہان اور ان کی آل اولاد پر. دیکھیں جی، نظام اور حکمران جو ہے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. نظام کوئی بھی برا نہیں ہوتا، حکمران اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. اب جن ادوار کی آپ بات کرتے ہیں، ان ادوار میں جمہوریت اس ملک میں نہ تو چلنے دی گئی اور نہ اس کو پنپنے دیا گیا. ہمیشہ جمہوری سوچ کے خلاف جو ہے ایک آمریتی سوچ جو ہے وہ یہاں اس ملک میں رہی، اور اس کا ہمیں بہت بڑا نقصان بھی ہوا. وہ سانحہ بنگلہ دیش کہہ لیں آپ، کہ آپ سے ایک آپ کا بھائی الگ ہو گیا. اس کے بعد آپ طرز حکمرانی دیکھ لیں تو جمہوری ادارے جو ہوتے ہیں یہ یونین کونسل سے، کونسلر کی سطح سے شروع ہوتے ہیں، اور اس میں آگے جو لوگ منتخب ہوتے ہیں. اب اس نظام کو بہتر طریقے سے اگر چلایا جائے تو دنیا میں سب سے بہترین جو جمہوری نظام ہے اور جو سویلائز ملک ہیں جہاں پر جمہوری اداروں کا اور جمہوریت کا احترام کیا جاتا ہے، تو ڈکٹیٹرشپ تو ہر اس آدمی کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو نظام سے زیادہ بالا تر سمجھتا ہے. اس ملک میں اگر جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے اس ملک میں کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے اس کی لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور جو تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے تسلیم بھی کرتی ہیں. یہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھنا پڑا، اور آج اس فیصلے کے اوپر جو ہے اس وقت کی جو عدلیہ تھی آج سوالیہ نشان ہے. اس کے بعد شہید رانی بے نظیر بھٹو کو آپ دیکھ لیں کہ جن کی سیاست جو ہے وہ تختہ دار سے اپنے والد صاحب کے شروع ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. آپ ایک اچھا نظام لانا چاہتے ہیں تو ایک اچھی سوچ جو ہے، اور پھر وہ جو گیٹ نمبر 4 سے گملوں کے اندر جو پرورش پاتے ہیں وہ رستے آپ روک لیں تو نظام تو یہ بھی برا نہیں. بھٹو صاحب تو جانتے بھی نہیں اس جگہ کو، کہہ رہے تھے، تسلیم کیا انہوں نے کہ میں تو جانتا بھی نہیں ہے کون سی جگہ اور نہیں. یہ تو اس ملک کی تاریخ ہے نا جی. ہمارے خلاف تو ہمیشہ پارٹیاں بنائی گئی ہیں. ہمارے خلاف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ گملوں میں سے بونے قد کے لوگ کو اٹھا کر اس ملک کے حکمران بنائے گئے ہیں. اور ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں
تو یہ الیکٹڈ نہیں ہے، سر سلیکٹڈ ہے نا. ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ میں اگر بات کر لی جائے پیپلز پارٹی کی ہی حکمرانی ہے، کہا ہی جاتا ہے کہ وہ جو طرز حکمرانی ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے بھی زیادہ بری ہے، بعض سیاستدانوں کا خیال ہے. تو سر اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا سیاستدان صحیح نہیں کہہ رہے کہ اس طرح سے بات، جیسے بلدیاتی نظام کی بھی بات آئی، جس طرح سے پیپلز پارٹی کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ سندھ اسمبلی واحد اسمبلی ہے تمام صوبوں کی بنسبت کہ جن کی قانون سازی ہمیشہ اسمبلی کے اندر ہوتی ہے، اور اسمبلی کے اندر اگر یہ بلدیاتی نظام کا بل لایا گیا تو جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں تو اس کے اوپر جو ہے ناصر شاہ صاحب نے تقریباً سب سے رابطے کیے تھے، اور اس کے بعد آج وہ پاس ہونے کے بعد پھر جماعت اسلامی نے اپنا ایک دھرنا دیا، جماعت اسلامی سے بات کی گئی، اور اس وقت جو ہیں سی ایم صاحب جو ہیں وہ پوری ٹیم کے ساتھ ادارہ نور الحق پہ موجود ہیں. اس کے بعد پاک سرزمین پارٹی جو ہے اس کے ساتھ مذاکرات چلتے ہیں. دیکھیں سیاست میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے ہیں، اور سندھ کی حکومت نے، اور چونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ تمام کو ساتھ لے کے چلا جائے، یہاں امن ہوگا، یہاں خوشحالی ہوگی، تو وہ صرف پیپلز پارٹی تک اس کے ثمرات نہیں جائیں گے، اس کے ثمرات یہاں سندھ میں رہنے والے ہر فرد کے اوپر. ذیشان الدین صاحب سے جانیں گے کہ جو صدارتی نظام کے اوپر اتنی تنقید کی جا رہی ہے، کیا پاکستان جو ہے وہ صدارتی نظام کے لحاظ سے متحمل ہو سکتا ہے یا پارلیمانی نظام ہی مناسب رہے گا؟ ذیشان صاحب کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ اتنے امپورٹنٹ موضوع پر اظہار رائے کے لیے آپ نے مدعو کیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں چاہے ہمارے فاضل صاحب نے ایک بات کی ہے کہ نظام بہت سارے یہاں پر چلے ہیں اور ہر قسم کے نظام یہاں پر چلتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جمہوری نظام دونوں ہی سولوشنز دے رہا ہے آپ کو، صدارتی نظام کا بھی جیسے امریکہ کے اندر یہ سارے سسٹم دے رہا ہے، اور پارلیمانی نظام کا ہی. جہاں سے یہ ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی ہے نا، ایکچولی یہ ڈسکشن اسٹارٹ یہاں سے ہوئی ہے کہ پارلیمانی نظام کے اندر ارکان اسمبلی کے پاس بلیک میلنگ کا بہت بڑا ٹول ہوتا ہے، اور اس بلیک میلنگ کے ٹول کو ہمیشہ سیٹسفائی کیا جاتا ہے فنڈز دے کر، کسی نہ کسی قسم کے پرمٹس دے کر، اور ان تمام چیزوں کے تھرو. تو یہاں سے اصل میں ایک ڈسکشن اسٹارٹ ہوتی ہے کہ یار صدارتی نظام کے اندر یہ بلیک میلنگ اور یہ پریشر پوائنٹس کم ہو جائیں گے، چاہے وہ عدم اعتماد کی صورت میں ہو یا دوسری صورت کے اندر ہو. اول تو پہلا پوائنٹ ہی یہ سمجھ لیں کہ یہ غلط ہے. جب بھی امریکن صدر کو بھی اگر بجٹ پاس کروانا ہے تو وہ کانگریس میں ہی جائے گا، یعنی پارلیمنٹ میں ہی وہاں پر جائے گا. دوسرا جو کلیم، تو بنیاد بالکل سیم ہی ہے، پریشر پوائنٹ صرف مختلف ہو جاتے ہیں لیکن اصل وہی رہتا ہے. دوسرا جو اس جمہوری سسٹم کا، پارلیمانی نظام کا اوپر ایک تنقید کی گئی ہے اور ایک صدارتی نظام کی بحث اسٹارٹ کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پارلیمانی نظام کے اندر جو پاورز ڈیلیگیشنز ہیں وہ مختلف سطحوں پہ بہت زیادہ ہیں. وفاقی سطح پہ کچھ اور ہے، کچھ سندھ سطح پہ ہے، اور کچھ شہری سطح کے اوپر ہے. تو عوام کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو پاتا، کیونکہ عوام کا مسئلہ حل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تینوں ایک پیج کے اندر ہوں. اور اگر کوئی بھی ابھی ہم دیکھ لیں، وفاق میں کچھ اور گورنمنٹ ہے، سندھ اسمبلی کے اندر کچھ اور گورنمنٹ ہے، اور کراچی کے اربع اختیار کچھ اور ہیں. تو وہ چیز کہیں فنڈس رک رہے ہیں، کہیں پہ کچھ قانون سازی آ رہی ہے، کچھ اختیارات ہوئے ہیں. تو دوسرا یہ آتا ہے کہ صدارتی نظام کے اندر یہ کام نہیں ہوں گے. ان ایکچوئل دیکھیں تو ایسی پریکٹس تو امریکہ کے اندر بھی نہیں ہے. ریسنٹلی بلیک لائفز میٹر کا جب مسئلہ اسٹارٹ ہوا تھا، تو بلیک لائف میٹرز کے اندر جو سب سے بڑا جو اس ٹائم کے صدر تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے کوشش کی کہ میں پولیس کو ایکٹیویٹ کروں اور یہ تمام ہنگامے روکوں. لیکن جو وہاں کی گورنرز تھے اور شہری حکومتیں تھیں، تو جو کہ ریپبلکنس نہیں تھیں، جو کہ ڈیموکریٹکس تھیں، انہوں نے کلیئر کٹ منع کر دیا صدر کے تمام احکامات، کیونکہ ساری قانون سازی وہاں پر اختیار ان کو دیا ہوا ہے. تو وہ مسئلے ڈیلیگیشن آف پاور کا نہیں کر سکا. تو کہنے سے مراد ہے صدارتی نظام اٹھائیں یا پارلیمانی نظام اٹھائیں، ان دونوں کے اندر عوام، اور ہم نے دونوں کے تجربے کیے ہیں، ٹھیک ہے، آدھا عرصہ ہمارا گیا ہے، 3 بالکل، اور اب ہائبرڈ نظام چل رہا ہے، یعنی دونوں کو ملا کے اب ہم یہ نظام چلا رہے ہیں. تو کہنے سے مراد ہے کہ مین جو کور
کور مسئلہ ہے وہ اس ڈیموکریٹک سسٹم میں. اچھا ڈیموکریٹک سسٹم میں بھی انتخابی سیاست الگ ہوتی ہے اور قانون سازی ایک الگ چیز ہے. انتخابی سیاست تو کہ لوگ ہی اپنا رہنما چنیں تو وہ تو کمیونزم میں بھی ہے, وہ کیپٹلزم جمہوریت کے اندر بھی ہے اور وہ اسلام کے اندر بھی رہا ہے. ٹھیک ہے کہ لوگ اپنے رہنما اگر وہ چن سکتے ہیں, بات ان کی نہیں ہو رہی. اصل جو مسئلہ آتا ہے وہ قانون سازی کے اختیار کا آتا ہے. خود ان کے جو ڈیموکریسی بنانے والے ہیں, یعنی فرانس سے سٹارٹ ہوا اور اس کے اربائے اختیار جو علم بردار ہیں اس ٹائم امریکہ اور پورا ویسٹرن یورپ ہے, ان کے اندر یہ بحث اٹھی ہوئی ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر عوام کے لحاظ سے دو چیزوں کے بڑے مسائل ہیں. نمبر ون, ایک تو ڈیسیجن بڑا ڈیلے آتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیسیجن بہت ڈائلیوٹیڈ آتا ہے. کینسر کا آپ کو مرض ہوا ہے, آپ کو جو سولوشنس مل رہا ہوگا کہ آپ پیراسیٹامول استعمال کریں, اور اسی طریقے سے اتنا ڈیلے سولوشن آتا ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا, اوباما کے ایگزامپل میں بریک کے بعد لے لیتا ہوں کیونکہ ابھی تو ہم صدارتی اور پارلیمانی میں ہیں, ڈکٹیٹرشپ بھی ہمارے یہاں چلی ہے جس میں لوگوں نے مٹھائیاں بھی بانٹی ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ صدارتی نظام ہو, پارلیمانی ہو, ڈکٹیٹرشپ ہو یا دیگر معاملات ہوں, کس طریقے سے پاکستان میں رائج رہے, عوام نے کس کو زیادہ سراہا ہے, اس پر بات کریں گے. اور یہ ایک معاملہ اٹھا جب کے پی کے جب وزیر اعلیٰ اور جب گورنر کی جانب سے آنے والے بیانات تھے جس میں خاص طور پہ کہا جا رہا تھا صدارتی نظام کے حوالے سے ایک بازگشت سنی گئی. اس کے بعد جو ہے ایک افراتفری سی محسوس ہوئی. کیا صورتحال بنی اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد جو ہے یہ بحث عام ہو گئی ہے کہ صدارتی نظام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا پارلیمانی نظام ہی عوام کو صحیح طریقے سے بہتر ثمرات دے سکتا ہے. میراث صدیقی صاحب, اس وقت جو ہم بات کر بھی رہے ہیں صدارتی نظام کی, آپ نے بات بھی سنی, تو پاکستان میں پارلیمانی نظام ہی زیادہ رہا ہے, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے صحیح ثمرات جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پہنچے ہیں, یا ڈکٹیٹرشپ جب بھی آئے تو ان کے لیے تو مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں؟ بہت شکریہ وکاس. ایکچولی پہلے بھی 1 سے 2 مرتبہ صدارتی نظام پاکستان میں رہ چکے ہیں. دیکھیں, دراصل صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام کو ختم کرنے کی جو بات ہو رہی ہے, دراصل یہ 18ویں ترمیم کو, جیسے پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو اور MQM کو اور ابھی PSP کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہے, اپنے کچھ نکات رکھتی ہے لیکن ان کا ہدف کچھ اور ہوتا ہے, ویسے ہی وفاق کا ہے. وفاق چاہتی ہے کہ پہلے اسے ایک آپشن دے رہی ہے کہ بھئی صدارتی نظام ہونا چاہیے, صدارتی نظام ہو یا پھر 18ویں ترمیم کو ختم. ان دونوں کے مقاصد ایک ہیں, ایک ہی مقصد ہے کہ مرکز کو مضبوط کیا جائے. یعنی وفاق مضبوط 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے, یا تو 18ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ طاقت کو جو ہے وہ خدا کا عطیہ سمجھنا چاہیے, خود کو خدا نہیں سمجھنا چاہیے. جو کام آج وفاق ان کے نظر میں کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے, وہی کام تو ابھی پچھلے دنوں نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی 28 دن بیٹھی, PSP بیٹھی ہوئی ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے CM ہاؤس پہ جب احتجاج کیا تو ایک عام پاکستانی نے اس بات کو دیکھا ہے کہ لوگ طاقت کو لے کر کے خدا کیسے بنتے ہیں. ایک عام آدمی کا تحفظ اس پاکستان میں کیا ہوگا جب پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا رکن سن اسمبلی, اس کے سر پھاڑے جا سکتے ہیں, روڈوں پہ کھسیڑا جا سکتا ہے, ماں بہنوں کے کسی کی بھی ہو. جب ہم دوسروں کی ماں بہنوں کا خیال نہیں کریں گے تو جو لوگ بھی طاقتور ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ گھر پہنچتے ہیں, پروٹیسٹ میں جاتے ہیں. اس میں دیکھیں نظام ایک یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, جس طریقے سے ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ یہ بات جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے, لیکن اس بات کو وہ مانتا نہیں ہے. بالکل ویسے ہی اقتدار میں آنے کے بعد, ایوان میں بیٹھنے کے بعد, وزراء بننے کے بعد, یہ شخص وہ جانتا ہے کہ مجھے 5 سال کے بعد جانا ہے, یہ مانتا ہے, لیکن جاننے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی لیے وہ ایک ایسا نظام بناتا ہے. جو لوگ آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جماعت اسلامی کے اور دیگر لوگ, انہوں نے ہی 18ویں ترمیم پہ سائن کیا تھا ایک ٹائم پر. یہ وہی لوگ ہیں جو آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس ٹائم پر اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ اجتماعی مسئلہ نہیں ہے. 18ویں ترمیم کو کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ صوبوں کو تو بااختیار بنا دیا نا. نہیں دیکھیں, تیسرے ٹیئر کا جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو بااختیار تو بنانا چاہیے. اگر ہم اپنی ذات سے نکل جائیں تو جب وسیم اختر اس شہر کے میئر تھے
تو اختیار کا رونا اور ماتم روتے تھے. متحدہ قومی موومنٹ اسی بات کو کہتی تھی اگر یہ اجتماعی مسئلہ تھا اختیار کا, تھرڈ ٹیئر کا, تو اس وقت جماعت اسلامی کو بھی اس جگہ پہ پہنچنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ عوام کا اگر مسئلہ تھا تو پھر پی ایس پی کو بھی اس جگہ پہ ہونا چاہیے تھا. یعنی ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ تھرڈ ٹیئر جو گورنمنٹ ہے اس کو پاورفل بنایا جائے تو اس کے لیے اس وقت میں, لیکن وسیم اختر جس ٹائم پر اختیار کے بغیر میئر تھا اس ٹائم ہر شخص بیٹھا ہوا تھا. کیوں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا جھنڈا گڑے. اجتماعی طور پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ عوام کو جو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, پیٹرول کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے, یہ اجتماعی کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر صدارتی نظام آ جائے گا تو یہ ان تمام چیزوں کو بہتر انداز سے لے کے چل سکتا ہے؟ دیکھیں صدارتی نظام تو ایک طاقت ہے, طاقت یہ ہے. اور پارلیمنٹری نظام میں کیا فرق ہے کہ آپ پارلیمنٹری نظام کے اندر مشورہ کرتے ہیں, ڈسکشنز کرتے ہیں, آپ کے پاس اپوزیشن ہوتی ہے, آپ کے پاس حکومت ہوتی ہے, آپ ایک مسئلہ لا کر کے اپنی ایوان میں رکھتے ہیں, دو لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں, ایک مسئلے کا حل ہوتا ہے. مشاورتی معاملات آئین کے تحت تو پارلیمنٹ ہی ہونا چاہیے. صدارتی میں کوئی مشورہ نہیں ہے, کوئی ڈسکشن نہیں ہے آپ کے ساتھ. 1973 کا جو آئین ہے آپ کا, اس دستور کے تحت تو پاکستان کو پارلیمنٹ ہی چلنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مقصد صدارتی نظام نہیں ہے جس طرح میڈیا پر, سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہے. یہ مین مقصد یہ ہے کہ آپ کو صدارتی نظام کا جب پاور شو کروائیں گے تو 18ویں ترمیم ویسی زیرو ہو جائے گی, تو پھر بلاول صاحب بھی, زرداری صاحب بھی اس بات کو مانیں گے چلیں بھائی ٹھیک ہے صدارتی نظام نہ رکھیں, 18ویں ترمیم ختم کر لیتے ہیں, یا تو کچھ نہ کچھ ڈسکشن ہوگا, بارگیننگ ہوگی ان دونوں معاملات پہ. میں جو حکومت کہتی ہے کہ 3.5 سال سے, جیسے بھائی نے بھی کہا کہ جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وفاق تو وہ کام ہو نہیں پاتا. دیکھیں 3.5 سال میں کوئی ایک کام کر دیتے جو اختیار میں تھا. چلے ایک چیز تو اختیار میں تھی کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ مدینے کی ریاست ہے تو وہاں ہم ایک کام کر دیتے کہ پاکستان میں جتنے بھی مذہبی اور مساجد ہیں ان کے بل کو کمرشل ہٹا کر کے حکومت, وفاق حکومت بھر دیتی. امام آج بھی پاکستان میں مدینے کی ریاست میں مٹھی بند ہاتھوں سے لیتا ہے, اور جو شخص دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مفتی صاحب مسائل میں ہوں گے, یہ عالم مسائل میں ہوگا. جس حکومت کے یہ اصل میں یہ ہم ذرا ڈیبیٹ سے تھوڑا سا دوسری طرف رخ کر رہے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ابھی جو ہمارا ایک اہم معاملہ ہے یہ ہے کہ کیا جمہوری حکومت ہے, جس طریقے سے ابھی آپ نے ذکر کیا سواتی صاحب, یہ جو کیا گیا متحدہ قوم کے جو جب لوگ پہنچے اور جس طرح کا ریئیکٹ کیا گیا, تو سر یہ کیا جمہوری انداز تھا؟ نہیں دیکھیں, جماعت اسلامی تقریباً 28-29 دن جو ہے وہ بیٹھی ہے, اور ان کے اوپر تو شیلنگ نہیں ہوئی, ان کے اوپر تو کوئی تشدد نہیں ہوا نا. پی ایس پی بیٹھی ہوئی ہے, آج میرا 4 یا 5 دن ہو گئے. ایم کیو ایم کی جو سیاست کی بنیاد ہے, انہیں اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے لسانیت اور تعصب یہ پہلی بنیاد ہے, اور لاشیں اس کا دوسری بنیاد. سر مارا تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں نا سر, انہوں نے اپنا مقصد پورا کرنا تھا نا. اس سے پہلے مطلب اس شہر کے 26,000 میرے بچے جو ہیں وہ مہاجر جو ہیں جو مارے گئے ہیں, 8,000 جو دوسرے اقوام کے لوگ مارے گئے ہیں, تو وہ کیا تھا؟ ان کو یہ ساری چیزیں الیکشن کے قریب جب جاتے ہیں تو پھر ان کو یاد آتی ہیں. وسیم اختر کے پاس 90 ملین روپیہ آیا ہے, اور وسیم اختر کے ساتھ بیٹھنے والے جو پی ایس پی کے اس وقت وائس چیئرمین ہیں بورا صاحب, تو انہوں نے کہا جی جتنا پیسہ ہے وہ وسیم اختر کے تو گھر پہ ہی لگا ہے, وہ تو شہر میں نہیں لگا ہے. یہ پیپلز پارٹی تو نہیں کہہ رہی. سر یہ 90 ملین آپ جو بتا رہے ہیں کتنے عرصے میں آیا ہوگا؟ جتنا ٹرن ان کا رہا ہے 5 سال. تو سر 1,000 ارب جو آ رہا تھا, مطلب یعنی کہ سالانہ کے حساب سے 5 سال تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی آیا, تو وہ پھر کہاں لگا؟ وہ پھر اس طرح سے ڈیبیٹ بڑھتی چلی ہے. نہیں دیکھیں نا, اس شہر میں 32 ارب ڈالر ملے نعمت اللہ خان صاحب کو, تو وہ لگے ہوئے نظر آئے نا جی. اور تمام تر اختلاف کے باوجود جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کے دور میں اچھا کام ہوا ہے. پھر جس وقت یہ قانون سازی ہوئی تھی تو گورنر اشرت الباد تھے, قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے, اور فاروق ستار صاحب کی ابھی فوٹیج نکالیں, یہ قانون سازی جتنی بھی ہوئی تھی وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر ہوئی تھی. جب آپ اس وقت قانون سازی کر رہے تھے تو آپ اس کا حصہ تھے, اور اس وقت آپ کولیشن پارٹنر تھے ہمارے. آج اسی قانون کو لے کر
जमात इस्लामी जो है वो 28 दिन तक वो तो किसी के सर नहीं फाड़ रही, ना उनके कोई सर फाड़ रहे हैं। आज जो है वो मतलब सिंध असम्बली के अंदर वज़ीर आला ने जो है उनको एतमाद में लेकर वो तमाम शिकें जो जमात इस्लामी ने बताई थी उनके ऊपर गुफ्तगू हुई और उनको मनोआहन तस्लीम किया गया है। उसके बाद सर अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट के भी मामलात आ गए, अब तो मानना ही पड़ेगा। आला अदलिया अपनी जगह पर, आला अदलिया के फैसले अपनी जगह पर, हम तो वो हैं कि जो इस मुल्क में अदल के फैसलों के भी शिकार हुए हैं ना, मगर उसके बावजूद भी हम एक बात करते हैं कि इस शहर का, इस सूबे का या इस मुल्क का जो सबसे बेहतर तर्ज अमल सियासत का है वो भाईचारा है। आप अपनी इन खराफात को एक साइड पर रखें ना जी, शहर की खिदमत करें। मैंडेट आपके पास भी है ना, मैंडेट एमक्यूएम क्या कहती है, उसके पास मैंडेट नहीं है। इस शहर में सबसे ज़्यादा मैंडेट जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है, हमारे पास तो चंद सीटें हैं ना, सूबाई ले लें या कौमी असम्बली की ले लें। यहाँ पर अरबों रुपए के वादे जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब और गवर्नर साहब और असद उमर साहब करते हैं। आज तक मेरे एमक्यूएम के साथियों ने कभी असम्बली के अंदर बैठकर इस बात के ऊपर डिबेट की कि आप कभी 100 अरब की बात करके आ जाते हैं, कभी 60 अरब की बात करके आ जाते हैं। इसी वजह से टका तो आपने कभी दिया नहीं। इसी वजह से सदारती निज़ाम की बात की जाए। नहीं, देखें सदारती निज़ाम की बात जिस तरह मेरे भाई ने कहा है कि हमेशा बिल्ली थैले से निकालने के लिए जो है ना ये हरबे इस्तेमाल होते रहे हैं इस मुल्क में, और आज ये फिर एक हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। 18वीं तरमीम से वो कुव्वतें खौफजदा हैं कि जो रातों रात जो है ना किसी मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ा दें और किसी मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को जहाज़ में बंद करके तो ले जाएं, वो कुव्वतें परेशान हैं। वो कुव्वतें परेशान हैं कि जो इमरान खान साहब को लाई थी रियासत मदीना बनाने के लिए, मगर आज हर आदमी जो है वो अपने कानों को हाथ लगा रहा है कि यार महंगाई को देख लो और इस मुल्क के हालात देख लो, समझ गए ना। मगर ये चीज़ें नहीं चली। ये तजुर्बात वो हैं कि जो हम मतलब 72-73 साल से कर रहे हैं। आप निज़ाम कोई भी हो, जब तक जिस मुल्क के अंदर आवाम की आरा को जो है वो मुकद्दम नहीं रखा जाता। तो सर सदारती निज़ाम में भी तो होता है सर, ऐसी मामला है। निज़ाम कोई भी अच्छा, ना, आप निज़ाम की बात ही नहीं है, बात होती है हुक्मरान की। हुक्मरानी जो है वो इस मुल्क की आवाम दे तो उसे तस्लीम किया जाए। वो नहीं है कि इस मुल्क की आवाम का फैसला कुछ और हो और उनके ऊपर फैसला कोई और मसल्लत कर दिया जाए। सही है, ये ना बिल्कुल सर। अच्छा ज़ीशान साहब, ये जो सदारती निज़ाम की एक बहस चली थी, क्या इस वक्त जो महंगाई उरूज पे पहुंच चुकी है, दीगर मामलात हैं, इस वक्त आवाम परेशान हाल हैं, पेट्रोल महंगा मिल रहा है, गैस मिल नहीं रही है, तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या मैनेज होना शुरू हो सकती हैं? इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, आप असल जो पॉइंट है जो हम बार बार एक क्लेम करते हैं कि यार कुएं के अंदर से आप जो है ना वो कुत्ते को निकालो, सिर्फ डोल से पानी निकालने से आपके मसले हल नहीं होंगे। तो असल में वो जो कुत्ता है ना कि इंसान अपनी मफाद से कानून साजी का जो इख्तियार दे दिया गया है ना, वो ये चीज़ सबसे बड़ा मसला है। तो होता क्या है, आप सोल्यूशन देख लें। पार्लिमानी निज़ाम को भी अगर डॉलर आपके पास कम है, यानी एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं और इंपोर्ट आपकी ज़्यादा है और डॉलर का जो गैप है, क्या सदारती निज़ाम में आने के बाद आप IMF की तरफ नहीं जाओगे? क्या आप पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाओगे? क्या IMF के कहने के ऊपर बिजली का यूनिट जो पहले 8 रुपए का था अब 24 रुपए से भी ऊपर होने की बातें हो रही हैं, क्या वो नहीं होंगी? क्या GST जो लगा है वो एक सदारती निज़ाम के अंदर नहीं लगा? यानी 17% GST मुशर्रफ से पहले नहीं था। ये एक सदारती निज़ाम, इलेक्शन हुए, सारा हुआ, वो मतलब कि उसने आके नहीं लगाया। तो जो सोल्यूशन अगर हम इस निज़ाम से, इस डेमोक्रेसी, इस जमहूरी जहाँ पे कानून साजी का इख्तियार इंसानों के हाथ में आ जाता है, इससे अगर हम सोल्यूशन लेने जाएंगे तो हमारे मसले हल नहीं होंगे। आवाम का इस टाइम वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ये है, यार मेरे ये गटर लाइन का मसला है, या मेरा महंगाई का मसला है, मेरा सेहत का मसला है, मैं पकड़ूं किसको? वो कहते हैं ये वफाक के पास है, ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट के पास है, ये जिना हॉस्पिटल मतलब कि किसी की कोई लिंक ही नहीं है। हमारा क्रिस्टल क्लियर, मतलब कि हम सदारती निज़ाम में 35 साल गुजार चुके हैं, 30-35 साल पार्लिमानी निज़ाम में उठा चुके हैं। अवाम के मसाइल कंटिन्यूसली बढ़े हैं और ये लोग भी जो डिस्कशन करते हैं ना, PSP और इनकी हो रही है, या तहरीक इंसाफ और बिलावल जरदारी या इस्टेब्लिशमेंट, इनका नज़र ये नहीं होता इन लोगों का, इमरान खान साहब का, बिलावल, कि मैंने आवाम के लिए कुछ करना है। ये है कि कराची सोने की कान है, सिंध सोने की कान है, या पार्लियामेंट सोने की कान है, इसमें से मैं अपने पर्सनल बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले सकता हूँ। उनको ये नहीं होता कि हम इस वजह से
اقتدار لیں کہ عوام کی ہم نے خدمت کی ہے. یہ تو پوائنٹ کبھی ڈسکشن کے اندر آتا ہی نہیں ہے ان کا, اور بیس ساری یہی چل رہی ہوتی ہے. تو ہمیں دیکھیں سب کو اور جب clear بات کی cut ہے. جاتی ہے تو عام طور پہ جو ہے جواب مطمئن کرنے والا ہوتا ہے. ہاں وہ تو بالکل ایسے سیاسی جوابات آئیں گے کہ تو ہم سر بالکل مطلب پھر اس کا حیران کیا ہو حل جاتے کیا ہے کہ کس طرح سے پھر عوام ہیں. حل امپورٹنٹ ہے. ہاں پلیز سر عوام وہ جو ووٹ دیتے ہیں, لیکن سر وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ووٹ پڑے گا کس کو, جائے گا کس کو. تھوڑی دیر کے لیے میں اینکر بن جاتا ہوں. جی عوام کسے کہتے ہیں آپ؟ سر عوام اسی کو کہتے ہیں جو کہ اس وقت ہاں بالکل جمہوری معاملات ہیں. جی تو آپ کو اس ملک کی جو عوام ہے اس کی آرا کا احترام کرنا چاہیے. میں نے آپ سے شارٹ کٹ کہا نا کہ جب تک ایک آدمی کو مطلب اللہ کی مخلوق منتخب کرتی ہے اور آپ اس سے اقتدار چھین کر کسی اس کو دے دیتے ہیں کہ جو آپ کے مفادات کے پیچھے چلتا ہے اور جو آپ کی بات کے پیچھے چلتا ہے, یہاں خرابی پیدا ہوتی ہے. نظام حکومت کوئی بھی ہو, حکمرانی اگر اللہ کی دی ہوئی ہے اور وہ اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے استعمال ہوتی ہے تو پھر وہ سارے لیکن سر یہاں پر ایک جو جمہور ہے وہ یہی تو کہتا ہے کہ میں نے منتخب کس مقصد سے کیا تھا, وہ تو اس کے اثرات کیا آ رہے ہیں. جمہور نے منتخب کیا تھا, جمہور کے پاس 5 دیکھیں نا, یہاں 5 سال کے بعد جمہور کے پاس پھر فیصلہ کرنے کے پاس آپ جاتے ہیں نا. مطلب میں آیا ہوں, میں منتخب ہو کر آیا ہوں, چاہے کونسلر ہوں یا ایم این اے ہوں یا کوئی بھی ہوں, تو 5 سال کے بعد میں دوبارہ اسی سر بہت ٹرائی. اب پہلے جو ہے مشرف صاحب کے بعد پیپلز پارٹی, پھر نواز شریف, میری عرض سنیں, 5 سال کے بعد ابھی عوام کے پاس جو ہے دوبارہ جو ہے وہ آپ جانے کا آپ کے پاس راستہ ہوتا ہے نا. اس ملک میں 12 13 سال جو آئے ہیں ان کو عوام لے کر آئی تھی. عوام نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں اس ملک کے اقتدار پر. سر اب یہی تو بات ہے کہ جب تک ادارے, میری بات سنیں, جس آدمی کا جو کام ہے اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہ کر ادارے بھی کام کریں اور اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہ کے مرکز بھی کام کرو اور صوبے بھی کام کریں, ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی. بالکل سر, میں آگے بھی کہنا ہے 10 کروڑ لگا کے کوئی انویسٹمنٹ کر کے عوام کی خدمت کے لیے نہیں آئے گا, وہ اس پیسے کو ڈبل کرنے کے لیے آئے گا. یہ جمہور نہیں, دیکھیں یہ آپ کی سوچ ہے, یہ آپ کی سوچ ہے. میں نے 3 الیکشن لڑے ہیں, میری بات ہے, میں نے 3 الیکشن لڑے میرے بھائی. میری ایک کر سن لیں, میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں. میں نے 3 الیکشن لڑے ہیں اور جن میں سے میں 2 الیکشن لڑا ہوں, میں نے آج تک اپنے کسی الیکشن پہ 1 روپیہ نہیں لگا. ٹھیک ہے سواتی صاحب, اور میں نے 27 سال سیاست کی ہے. مجھے ابھی آپ مسجد میں لے جائیں, میں مسجد میں جانے کے لیے ذیشان مجھے بریک پہ جانا ہے. ہاں بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بالکل واپس آتے ہیں اور معراج کی طرف دوبارہ جائیں گے. ہمارا ایک بہت ہی اہم جو نقطہ ہے وہ یہی ہے, اس وقت کے جو صدارتی نظام ہے کیا وہ جو عام عوام ہے جو جمہور کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے لیے کوئی فائدہ مند ہو سکتا ہے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد آئیں گے واپس, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے صدارتی نظام کے حوالے سے, اور ابھی آپ نے بحث بھی سنی کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ عام طور پہ جو لوگ سیاست میں آتے ہیں اور منتخب ہونا چاہتے ہیں, پیسے بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا مقصد جو ہے وہ عوام کی ہمدردی سے زیادہ کچھ اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. کیا یہ واقعی ایسا ہے کہ پرسنل انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے؟ معراج صاحب, اس وقت جو بھی ابھی آپ نے گفتگو سنی ہے تو اس میں عام آدمی کا بھلا کیسے ہوگا؟ کیا اپنے ہی مفاد دیکھے جاتے ہیں یا عوام کا بھی کچھ نہ کچھ تو بھلا ہوتا ہوگا؟ دیکھیں, اگر یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, کوئی 3 ٹائمز رہا ہے, کوئی 5 ٹائمز رہا ہے, کوئی 2 ٹائمز رہا ہے, کوئی فرسٹ ٹائم آیا ہے. دیکھیں, جب تک یہ جو بات تو کرتے ہیں عوام کی لیکن کرتے نہیں ہیں. اگر صدارتی نظام بھی آ جائے یا پارلیمنٹ جو ابھی ایگزسٹنگ پوزیشن ہے وہ بھی رہے, اس کے باوجود بھی یہ عوام کا مسئلہ تو حل کرنے میں ناکام اس طرح رہیں گے جب تک یہ صوبے کی, شہر کی اور ملک کی گنتی درست نہیں کریں گے. ان کی نیت ہی خراب ہے, وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو. ایک شخص اس پہ تیار نہیں ہو رہا ہے, وہ اختیار لینے پر اور اختیار نہ دینے کے لیے صرف جنگ لڑ رہا ہے. وہ اختیار کے بھوک اس کو اتنی اندر ہے, وہ گنتی نہیں گننا چاہتا. کبھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی سی ایم صاحب یہ کہیں, پیپلز پارٹی یہ کہے کہ بھائی پہلے تو حل یہ کرتے ہیں, ہم 18ویں ترمیم صدارتی طور پہ جو بھی آئے گا پہلے ہم اپنے شہر اور صوبے کی گنتی درست کریں گے, بینچ مارک بنائیں گے. یقیناً جو گنتی نہیں دیکھیں, جو گنتی گننے کے لیے تیار ہے وہ عوام کو دینے کے لیے تیار ہوگا. یقیناً جب آپ کے شہر میں 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور 1.5 کروڑ کی گنتی ہوگی تو بجٹ بھی اسی لحاظ سے ہوگا. تو آپ عوام کو نہ جاب دینا چاہتے ہیں, ابھی اگر یہ دینا چاہتے تو 465 17 گریڈ کی سندھ پبلک سروس آئی ہے, اس میں انہوں نے ٹیکنیکل کام کیا. پہلے تو ڈومیسائل کے ذریعے آپ دیتے, اب سندھ پبلک سروس کے تحت تو آپ 35 لاکھ روپے دیں
اور 17 گریڈ میں آ جائیں. اب ٹاؤن ناظم جماعت اسلامی کا بنے یا متحدہ قومی موومنٹ کا بنے یا کسی کا بھی بنے, وہ اردو اسپیک پیپلز پارٹی کا بھی ہو, ایم سی انٹیریئر سے آگے بیٹھے گا, اور ایم سی کیا ہوگا, وہ پارٹنر ہوگا ٹاؤن ناظم کا. تو یقیناً آپ کی نیت میں ہی نہیں ہے دینا, وہ وفاق ہو. اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے, جس طرح ابھی بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم جائیں گے مارچ پر اور ہم یقیناً وفاق کو بتائیں گے کہ وہ صوبے کو دے, صوبے کا درد ہونا چاہیے, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن کیا یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے الفاظ کا چناؤ تو چیک کریں, آپ نے کیا لفظ کیا. یہی مصطفیٰ کمال کے پاس آج آپ کا وفاقی حکومت جاتی ہے, لیکن اس ٹائم کہہ رہے تھے یہ کون ہے, یہ اس کی کیا اوقات ہے, اس کا کیا لیول ہے. آپ نے ابھی الفاظ کہنا کیا, آپ نے جماعت اسلامی کے لیے کیا بات کی, ارے ان کے کون سے اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کون سے ناظم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے آپ کو ڈر صرف متحدہ قومی موومنٹ سے تھا. اسی وجہ سے آپ نے دنوں میں نہیں, گھنٹوں میں نہیں, آپ نے منٹوں پہ حملہ کروایا. ایک سپاہی نے جس طریقے سے عورتوں کو گھسیٹا ہے, ایک سپاہی نے جس طرح منتخب نمائندے رکن اسمبلی کو مارا ہے, یقیناً آپ کا خوف اس سے تھا. اور آپ تقویت دینا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کو جماعت اسلامی سے کوئی غرض نہیں, آپ کو مصطفیٰ کمال سے کوئی غرض نہیں, جب بھی آپ ملنے جا رہے ہیں. پھر آپ کا ایک وزیر یہ کہتا ہے, دیکھیں آج پیپلز پارٹی ڈیلیور کرنا لگ جائے, آج نئے پلاننگ نہ بنائے کہ ہم ایم سی وہاں سے لائیں گے, چیزیں یہ کریں گے. آج عوام کو دینے لگ جائے 100% ان کا جو مینیفیسٹو ہے, روٹی کپڑا مکان, یہ عوام کی ضرورت ہے, نیڈ ہے, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بھی تو تیار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, اس وقت تو سڑکیں بہتر ہو جائیں, پانی آ جائے, روٹی کپڑا مکان تو ذرا دور کی بات ہے. سر سوادی صاحب, یہ کس طرح سے عوام کو ملے گا وہ بتا دیجیے گا. روٹی کپڑا مکان کی جیسے بھی بات ہوئی ہے, اور روٹی کپڑا مکان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے ہر انسان کو, اور حکمران جو ہے اس کا یہ فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے پہ کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو اس کا جواب بھی عمر کو دینا پڑے گا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں نا, سب سے پہلے انسانی جان, کسی ایک جان کا بے جا قتل ہونا پوری انسانیت کا قتل ہونا ہوتا ہے. ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں نا کہ پیسے لگا کے ہی آپ منتخب ہو سکتے ہیں. میں میرے حلقے کے لوگ سن رہے ہوں گے, ناتہان گوٹ شاہ فیصل سے میرا تعلق ہے, اس کے بعد میرا شاہ لطیف ٹاؤن سے تعلق ہے. میں نے 3 الیکشن لڑے ہیں جی, میرے 3 روپے نہیں لگے, نہ کھائے ہیں نہ لگائے ہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ آپ کو اپنے گراس روٹ سے اس مائنڈ کو لے کر آنا پڑے گا کہ جو سب سے پہلے ایک اچھا انسان بن کر اور اس کے بعد ایک منصف حکمران بن کر آپ کے لیے کام کرے. جو آدمی آپ کو لسانیت کی بنیاد پر مروا دے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, کسی بھی ماں کی گود اجڑ جائے, اس بچے کو آپ واپس لا کے دے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں ہم سب کو سوچنا پڑے گا. یہاں صوبہ سندھ کی بات ہو یا کراچی کی بات ہو, میں بھائی کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور اس کے اوپر آج کے آن دا ریکارڈ سی ایم صاحب کا آپ بیان دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم نے کہا ہے کہ مردم شماری جو ہے اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں. اس کے اوپر بہت ساری پارٹیوں کے تحفظات تھے. بالکل مردم شماری جو ہے وہ میرٹ پر ہونی چاہیے, میرٹ پر ہونی. دیکھیں یہ کراچی شہر جو ہے یہ منی پاکستان ہے. جب بہتر مردم شماری ہوگی تو سر چاہے وہ صدر کو منتخب کرنے کے معاملات ہوں, وزیر اعظم کو کرنے ہوں, وزیر اعلیٰ کو, تبھی تو بہتر ہوں گے. وہ نہیں دیکھیں وہ آپ کی اس بحث سے تو مطلب اس کے اوپر کافی سیر اصل گفتگو ہوگی ہے نا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھائی کی بات سے 100% آپ کو پتا ہو. دیکھیں اس ملک میں 3 کروڑ 3.5 کروڑ کی آبادی تھی تو 4 صوبے ہیں, آج 22 کروڑ کی آبادی ہے تو 4 صوبے ہیں. بالکل مطلب جو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے سمجھنی ہے, انتظامی طور پہ جو معاملات انتظامی طور کے اوپر چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے. مگر اس بہتر کے ہم اپنے لیڈروں سے بھی تو کبھی پوچھیں نا کہ جو CD-70 پہ آئے تھے وہ آج اربوں خربوں کے مالک کیسے ہو گئے ہیں. ہم اپنے ان حکمرانوں سے بھی تو پوچھیں نا کہ جن کو فنڈ ملتے رہے اور وہ کن کی جیبوں میں گئے ہیں. ہمیں یہ بھی سوال کرنا چاہیے. اچھا, میں ذیشان صاحب سے جاننا چاہوں گا. ذیشان صاحب, ابھی مہنگائی کا بھی تذکرہ ہم لوگ کر رہے تھے, تو مہنگائی میں جو خان صاحب کی طرف سپورٹ آئی ہے, پہلی سپورٹ سیاسی طور پہ, وہ شجاعت حسین صاحب کی آئی ہے. وہ کہتے ہیں وہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہیں اور بھی دیگر لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں. تو سر اس وقت کیا دوبارہ سے جو اتحادی ہیں وہ قریب ہونا شروع ہو گئے
خان صاحب کے؟ اس پہ تو میں صرف ایک چھوٹا سا کمنٹ دوں گا کہ ہر مصیبت کا آپ ذمہ دار عمران خان کو قرار دیتے ہیں جیسے وہ وزیر اعظم ہیں ہمارے. نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اختیارات کہاں پہ چل رہے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں چل رہے ہیں اختیارات وہ اس طریقے سے، مطلب کہ آپ نے اکنامکس پوری IMF کے ہاتھ میں رکھ دی ہے. اسٹیٹ بینک کا بل پاس ہونا ہو یا اکنامکس سے ریلیٹڈ جو بھی ریسٹرکشنس ہیں، یعنی اکنامک کے اندر کبھی بھی IMF آپ کو یہ نہیں کہتا کہ 890 ارب روپے سرکولر ڈیب جو ہمارے خون پیسے کی کمائی ہے وہ آپ روکو، عوام کے اوپر خرچ کرو. IMF کہتا ہے یہ تو آپ دو گے ان جو IPPs کو جن سے آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں. وزیر خارجہ تو انکار کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہم نے IMF کی طرف نہیں رکھا ہے اسٹیٹ بینک. لیکن کہنے پوائنٹ کیا ہے کہ یہ آپ سرکولر ڈیپ تو دے رہے ہو نا، عوام کے خون پسینے کی کمائی تو آپ ان IPPs کو دے رہے ہو، اور لیکن کس اس پہ دے رہے ہو کہ آپ بجلی کا یونٹ 8 روپے سے 14 روپے کے اوپر لے گئے. دیکھیں میں صرف ایک چھوٹا سا کمنٹ دینا چاہوں گا. چاہے 35 سال میں ہم نے صدارتی نظام دیکھ لیا، 35 سال کے اندر ہم نے یہ والا نظام دیکھ لیا، پارلیمانی نظام، ٹھیک ہے، ڈکٹیٹرشپ دیکھ لی، ہم نے ہر نظام دیکھ لیا ہے. ہم کیوں چلے ہوئے کارتوس کو آن دا ٹیبل لے کر آ رہے ہیں؟ سولوشنس یہاں سے نہیں نکلا. عوام کے مسائل صحت کے یا ہمارے انکم کے یا ہماری اسلامی اقدار کے، وہ مسئلے ان دونوں سسٹم نے سالو نہیں کیے ہیں. سولوشن تو سواتی صاحب نے دے دیا ہے، جو انہوں نے حضرت عمر، مطلب کتنا کلیئر تھا. ایک عوام دمشق کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا مدینہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، خلیفہ ذمہ دار ہے بس. اگر دجلہ کے کنارے بھی کتا مر گیا، جو انہوں نے بڑی بہترین مثال دی ہے. 1000 سال آپ ایک خلافت کے نظام سے دنیا کی سپر پاور رہے ہو. امریکہ آپ کو میڈیٹیرین سی کے اندر گھسنے میں 1500 کے اندر خلافت عثمانیہ کو باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے، ٹیکس دیتا تھا، اس کے آپ کی اجازت کے بغیر امریکہ گھس نہیں سکتا تھا اس ایریا کے اندر. 1600 اور ان تمام چیزوں کے اندر پوری دنیا میں آپ کا ایک روب و دبدبا تھا. ایک دنیا کو آپ سائنس دے رہے تھے، دنیا کو ٹیکنالوجی دے رہے تھے. 1000 سال کا ایک پروون نظام ہے. آپ آن دا ٹیبل اس کو لے کر آؤ نا، اور اس کو آپ کمپیئر کرو ان نظاموں سے، چاہے پارلیمانی نظام ہو، صدارتی نظام ہو، اور پھر خلافت کے نظام کو رکھیں تو پھر ڈسکشن آگے بڑھ سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا، پیپلز پارٹی کی کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ ڈیل بن گئی، مطلب اس وقت ایک سروے ہوا ہے، اس سروے کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو گئی ہے اور اب وہ جو وفاق کے اندر حکومت بنا سکتی ہے. اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. اس سروے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلے بھی کچھ عرصے پہلے جو ہے نا وہ زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھائی بس مجھ سے فارمولہ مانگا جا رہا ہے، تو یقیناً شاید فارمولہ جو ہے نا وہ ہوگا بلاول کا، میرا خیال ہے. لیکن وہ زرداری صاحب خود انٹرسٹڈ ہوں گے. یہ جن خلافت کی بات کر رہے ہیں اس میں نسلوں نے قربانیاں دی ہیں، شہادت دی ہیں. وہ نسلیں اقتدار کے لیے نہیں روتی تھیں، نسلیں بقا کے لیے روتی تھیں، آنے والی نسلوں کے لیے کام کرتے تھے، اپنے ذات کے لیے نہیں کرتے تھے. اور وہ لیڈر کی جو ڈیفینیشن صحیح معلوم ہے، لیڈر کا اپنا کوئی ایم نہیں ہوتا. لیڈر کا جو ایم ہوتا ہے وہ عوام کا ایم، اس کا جب ایم ہوتا ہے تو عوام اس کے پیچھے آتی ہے. پھر 1 روپے خرچ کر کیے بغیر جو ہے وہ اقتدار میں آتا ہے. تو میں نے تو خیر نہیں، سر نے کہا ہے تو بالکل ہوگا، لیکن پاکستان میں کوئی بھی ایسا ناظم اور کونسلر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو کمانا ہے. ذرائع بلے سے وہ دوست کے ذریعے لینڈ کروزر یا V8 لے لے کہ بھائی میں نے تو نہیں کیا، ہاتھ اٹھا دیں. ایک تو تقیہ تو ہے نا کہ بھائی میں نے نہیں کیا تھا خرچ، نہ میں نے لیا نہ میں خرچ کیا، زیرو. لیکن دیکھیں میں پھر کہوں گا اس بات کو کہ صدارتی نظام حل نہیں ہے. 18ویں ترمیم دے کے یہ بات دیکھ لی گئی ہے کہ طاقت کو حاصل کر کے خود کو خدا سمجھنا یہ خطرناک ہے. دیکھیں مین یہ ہے کہ عوام کی طرف، عوام اب سمجھے گی. KPK کے نظام میں، بلدیاتی نظام میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جیسے ہی آپ نے ڈیلیور نہیں کیا عوام کھڑی ہوئی. میں عوام کو آپ کے اس پروگرام ضرور کروں گا کہ عوام سلیکٹ کیے ہوئے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو کیوں نہیں کرتی ہے. جب ووٹ اس کو دینا ہے، انہوں نے ابھی عوام کی ڈیفینیشن بتائی کہ عوام ہوتی کیا ہے. عوام کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ وہ اگر خود منتخب کر دے انتخاب میں تو یقین کر لیں کہ یہ پارٹیاں ان کے در پہ ہوں گی. لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہماری عوام کو روڈ، گٹر، نوکری ان میں لگا کے رکھا ہوا انہوں نے، تاکہ ان کو آگاہی نہ ہو، شعور نہ ہو اور ان جھگڑوں میں پڑ جائیں. ٹھیک ہے، وہ آگے کی طرف سوچ نہیں رکھ سکتے. سواتی صاحب، اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ سروے کے مطابق تو ڈیل کی ایک باتیں ہو رہی ہیں، تو سر کوئی ڈیل بھی بنی ہے یا کچھ اقتدار میں آنے کے آپ کو لگ رہے ہیں چانسز دوبارہ وفاق؟ میرا خیال ہے کہ اس ملک میں واحد پیپلز پارٹی ہے کہ جو ڈیل اور ڈھیل پہ کبھی اچھا یقین یقین نہیں رکھتی ہے. ہم نے مطلب اس ملک میں واحد جمہوری پارٹی ہے کہ جس کی
لیڈرشپ کی شہادتوں کی ایک طویل فہرست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جمہوری سوچ کو جو ہے وہ ڈیل یا ڈھیل والے کام نہیں کرنے چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو سر وہ ہمارے پاس 16 سیٹیں تھیں جب اس ملک میں، ہمیں دیوار کے ساتھ 10 دفعہ لگا کر اگلوں نے کوشش کر کے دیکھ لیے، مگر ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور آج بھی ہمارا ایمان یہ ہے کہ طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ عوام، وہ عوام ہی کہہ رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے۔ اب سر وہ مطلب ایک نہیں، عوام میں نہیں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں اب عوام، میں تو ایک بات کو جانتا ہوں نا کہ ہمارا 18 کا الیکشن میں اور 18 کے الیکشن کے بعد ہمارے جتنے جہاں پر کراچی میں ضمنی الیکشن ہوئے تو اس میں پیپلز پارٹی نے بہتر پرفارم کیا اس کے اوپر جو ہے، کیونکہ ایک جنرل الیکشن میں کچھ ہڑا اڑی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، مگر ایک جو ضمنی الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر ہر پارٹی کا جو فوکس ہوتا ہے، تو اس میں مطلب آپ لاہور میں دیکھ لیں، لاہور کی سیٹ پہ اوپر ہمارے کو اب جب پبلک، اور جس طرح چیئرمین صاحب جو ہیں اس وقت پنجاب کے دورے پہ تو آخر لوگ جو ہیں وہ جمہوری سوچ کی طرف بھی آ رہے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ کن حالات میں کیا رویہ رہا ہے۔ ہم نے تو اپنی لیڈرشپ کی قربانیاں بھی دے کر جو ہے نا ہمیشہ پاکستان کے اداروں پر اور پاکستان کی عوام پر ہی یقین رکھا ہے۔ اچھا بالکل سر، ذیشان صاحب اس وقت بلاول صاحب جا رہے ہیں وفاق کی جانب، وفاق کہہ رہے ہیں ہمارا سندھ کی جانب، سر کیا اس وقت مطلب پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی جو ہے، تو سر کیا لگ رہا ہے کہیں بیچ میں آپس میں کوئی کلیش بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ہی؟ یا سر کلیش کی اصل میں یہ ہے کہ میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کروں گا، چاہے بلاول صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، یا کوئی اور ہو، نون لیگ کی ہوں، مریم صاحبہ ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ ڈیل کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، یہ تمام چیزیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا یا نہیں ہو رہی ہوں۔ اصل میں یہ ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی ہے جب گیلانی صاحب کا سینٹ والا ہوا ہے، وہ پریزیڈنٹ نہیں اور بل پاس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے کنٹرول میں دے دیا جائے، اور اس سے یہ وہ نکل رہی ہیں تمام، اور وہ کس طریقے سے ہو گیا ہے جبکہ نمبرز کی اکثریت تو اپوزیشن کے پاس ہے، تو وہ ایک دوسرے کا بلیم گیم اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو اصل میں اس ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر، جیسے میں پہلے ہی آپ پہ عرض کر چکا ہوں، کہ لوگوں کا فوکس یہ نہیں ہوتا کہ میں نے عوام کے لیے چیزیں سستی کرنی ہیں، ان کے لیے یہ کرنی ہے، جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا فوکس ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے 5 سال بعد جانا ہے، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بھی کام کرنے ہیں دکھانے کے لیے، لیکن فوکس یہ نہیں ہے کہ وہ کام ہو۔ دیٹس دا مین ریزن کہ اگر ان کو کسی ڈیل کے تحت مفاد مل رہا ہو تو وہ مفاد لیتے ہیں، چاہے وہ نون لیگ والے بھی بے چین ہو رہے ہیں کہ ہم سے ڈیل کر لو نا، کوئی بھی ہو، لیکن اقتدار اس کا مطلب ہے 5 کے بجائے 3-4 سال کا رکھ دیں تاکہ جلدی جلدی الیکشن آئے، جلدی جلدی کام ہو، جو ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ جتنے وسائل لگتے ہیں اربوں روپیہ، نہیں سر مطلب یعنی کہ آپ کہیں الیکشن سے پہلے ہی ہوتا ہے نا ہر سال الیکشن ہو جائے تو یہ کوئی 8 نہیں، الیکشن سے پہلے ہی کام شروع ہوتے ہیں سر، کلب کا الیکشن نہیں ہے جو ہر سال ہو جائے۔ میرا صاحب اس وقت جو ہے عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں موبلائز ہوتی ہیں، کام دکھاتی ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کر لیا، تو وہ پرفارمنس جو ہے کیا الیکشن ہو سکتے ہیں کہ 4 سال کے اوپر رکھ دیے جائیں؟ یہ بات آپ کی بہت زبردست ہے۔ میری ایک 2 سیاسی لوگوں سے سلام دعا کی بنیاد بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، 6 مہینے پہلے کام کریں گے، اور عوام 4.5 سال بھول جاتی ہے، آخر کا 6 مہینہ یاد کرتی ہے۔ ایکچولی یہ جو عوام کو طاقت کا سرچشمہ کہتے ہیں، تو بولنے میں، دل میں اور دماغ میں بالکل متنازع ہیں یہ، یعنی کہ یہ دنیا کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، طاقت کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ہر پارٹی کی بات جو وفاق ہے، جو ہے وہ لپیٹنے کے چکر میں ہے، صوبائی حکومت یہ کرتے ہیں تو ان سب کو یہ بات، دیکھیں ہم طاقت کب سمجھیں گے؟ صدارتی نظام میں کیا ہوا، ایک شخص جب صدارتی نظام میں آیا تو اس نے بلوچستان والے سے کہا جہاں سے آئے وہیں ڈال دوں گا، یہ کیا ہوتا ہے؟ طاقت کا زور تھا۔ دیکھیں جہاں پر مشاورت نہیں ہے، یہ مشاورت کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرنا، یقیناً آفر کہاں سے آتی ہے؟ آفر کوئی ملک سے باہر سے نہیں آتی ہے۔ جو لوگ ملک کو سنبھالتے ہیں، جو ملک کو چلاتے ہیں، ان کا حق ہے یہ۔ ٹھیک ہے میرا صاحب، بس لاسٹ کمنٹ کیجیے گا سر۔ جی اس کے اوپر بس میرا آخری جو میں اس کو میں آج کے امپورٹنٹ ٹاپک کو اگر میں ڈسکشن کو میں کرتا رہا ہوں، سولوشنز پارلیمانی نظام کے اور جمہوری نظام کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، خارجہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈٹو کاپی ایک جیسے ہیں۔
ایک نظام تبدیل کرنے سے دوسرا نظام اگر ہم لے کر آ جائیں گے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہمیں اس بحث پہ رکھ کے کچھ اور آپشن ٹیبل پہ رکھنے ہوں گے. جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی تھی خلافت کے نظام کی, 1000 سال کا چلا ہوا ہے, جس میں ایک خلیفہ اگر مطلب کہ اپنے, میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں, کہ اپنا مطلب کہ ان کا وہ پٹا ہو گیا, یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کیا, ان کے خلاف فیصلہ آیا, امام حسن کو انہوں نے ایزا وہ بتایا کہ یہ میرے گواہ ہیں, انہوں نے کہا باپ کی حق میں بیٹے کی گواہی میں قبول نہیں کروں گا, ان کے خلاف فیصلہ دے دیا گیا. دیٹس دا نظام کے. اور ایک حضرت عمر کا کسی کو گورنر لگا رہے ہیں, 2 سال بعد واپس آ رہا ہے, پورا اس کا احتساب ہوتا تھا کہ تم 18 درہم لے کے گئے تھے, واپسی پہ بھی 18 درہم ہی ہونے چاہیے. یہ احتساب والا عمل صرف اور یہ جمہوریت میں نہیں ہو سکتا. جمہوریت میں احتساب کا ایک ہی طریقہ ہے, جیسے سواتی صاحب نے کہا تھا کہ 5 سال بعد جب الیکشن ہوں گے تو وہ جتنا زیادہ کھا گیا 5 سال میں, اس کو ہٹا دیا جائے گا, اب نیا بندہ کھانے آ جائے. جناب سواتی صاحب, نہیں, سواتی صاحب فائنل کمنٹ کیجیے گا. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے 5 سال کھائیں, جن لوگوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں ان کے پاس اختیار ہوتا ہے, اور چیک اینڈ بیلنس رکھنا جو ہے وہ بھی عوام کا کام ہوتا ہے. آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں اس کی 5 سالہ کارکردگی دیکھیں, وہ آپ کا خادم ہے, اور اس کو اپنی کسی غلطی پر جو ہے وہ نادم بھی ہونا چاہیے. صرف مطلب ہر چیز جو ہے وہ الیکشن بہترین حال ہے جی اس ملک کے لیے. بہت شکریہ جناب چنزیب خان سواتی صاحب, آپ کا ذیشان الدین صاحب, میراج صدیقی صاحب, آپ تمام کا بہت شکریہ. صدارتی نظام ہو, پارلیمانی ہو, ڈکٹیٹر بھی آئے ہیں, خلافت کا نظام ہو یا بادشاہت ہو, جو بھی ہو, عوام ایک ہی چیز چاہتی ہے کہ وہ پرسکون زندگی گزار سکے. کوئی بھی حکمران ہو, کوئی بھی طرز حکمرانی ہو, ایک ہی بات کا خیال رکھیں کہ عوام جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکیں. اس کے ساتھ ہی وقار الحسن کو 2 ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.